آج کی ہماری کہانی ہے ٹارزن اور پاگل بلیاں۔ اچھی اور پیاری پیاری سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کارٹون ویڈیوز کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہمارے چینل کارٹون ویڈیوز پر نئی کہانیاں آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلو پیارے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں ٹارزن اور پاگل بلیاں۔ ٹارزن اور منکو جھیل کے کنارے ایک بڑی چٹان پر بیٹھے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ ٹارزن جھیل سے نہا کر نکلا تھا تو منکو اس وقت تک اس کے لیے جنگل سے مختلف پھل اور شہد کے 2 چھتے لے آیا تھا۔ ٹارزن چونکہ پینے کا بے حد شوقین تھا، اس لیے وہ پھل کھانے سے پہلے چھتے نچوڑ کر ان کا شہد پیتا تھا، پھر منکو کے ساتھ پھل کھاتا تھا۔ ابھی ٹارزن نے ناشتہ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اسی وقت اسے سامنے موجود درختوں کے جھنڈ سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر نہ صرف ٹارزن بلکہ منکو بھی چونک پڑا۔ وہ دونوں ابھی درختوں کے جھنڈ کی جانب دیکھ ہی رہے تھے کہ اسی لمحے انہیں جھنڈ سے ایک سیاہ فام وحشی نکل کر بھاگتا ہوا اس طرف آتا دکھائی دیا۔ وحشی نے سرخ رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا اور اس کا سارا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں سے خون نکل کر اس کے جسم پر پھیل گیا تھا۔ وحشی زخمی ہونے کی وجہ سے بری طرح سے لہراتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ وہ بھاگتے بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہو اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہو۔ سردار، بڑے سردار! اس وحشی کی نظر ٹارزن پر پڑی تو اس نے دور سے ہی ٹارزن کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وحشی کو اس قدر شدید زخمی دیکھ کر ٹارزن فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ زخمی وحشی تیزی سے بھاگتا ہوا جنگل کی طرف آ رہا تھا، لیکن پھر شاید اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹارزن کے پاس پہنچتا، اس کا پیر کسی جھاڑی سے اٹک گیا اور وہ الٹ کر گرتا چلا گیا۔ ارے کیا ہوا اسے؟ منکو دیکھو، جلدی جاؤ، دیکھو اسے کیا ہوا ہے۔ وحشی کو اس طرح گرتے دیکھ کر ٹارزن نے تیز لہجے میں کہا اور خود بھی چٹان سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا، اور پھر وہ اور منکو تیزی سے زخمی وحشی کی جانب بھاگتے چلے گئے، جو زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور اٹھنے کی کوشش میں بار بار گر رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی ٹارزن رک گیا۔ اوہ، یہ تو جنوبی جنگل کے آخری سرے پر موجود تاما قبیلے کا وحشی ہے۔ ٹارزن نے اس وحشی کو دیکھ کر پہچانتے ہوئے کہا، ہاں بڑے سردار، میں تاما قبیلے کا وحشی ہوں۔ وحشی نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ اس قدر زخمی تھا کہ اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر لمبے دکھائی دے رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ایک ساتھ کئی نوکیلے پنجے والے جانوروں نے اس کے جسم پر لمبے زخم کر دیے ہوں اور اسے بری طرح سے زخمی کر دیا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے زخمی کیا ہے تمہیں؟ ٹارزن نے جھک کر اس کے سر کے قریب بیٹھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ پاگل بلیاں، مجھ پر پاگل بلیوں نے حملہ کیا تھا سردار، وحشی نے لرزتے اور ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ٹارزن چونک پڑا۔ پاگل بلیوں کا سن کر منکو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پاگل بلیاں؟ کیا مطلب؟ اوہ، کہیں تم بلیوں جیسے نظر آنے والے جنگلی شیروں کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ ٹارزن نے پوچھا۔ نہیں سردار،
وہ شیر نہیں، بلیاں ہیں، جنگلی بلیاں۔ انہوں نے اچانک قبیلے پر حملہ کر دیا تھا۔ ان بلیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ اچانک ہی سیاہ جنگل سے آئی تھی اور غراتی ہوئی قبیلے والوں پر جھپٹ پڑی تھی۔ انہوں نے اس قدر تیزی سے اور اس قدر خوفناک انداز میں حملہ کیا تھا کہ تاما قبیلے کے کسی وحشی کو کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ بلیاں پاگلوں کی طرح ہم پر حملہ کر رہی تھیں اور اپنے تیز اور نوکیلے پنجوں سے ہمیں بری طرح سے نوچ رہی تھیں۔ ہم نے ان سے بچنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایک تو ان بلیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوسرا ان کا حملہ اس قدر خوفناک اور شدید تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ اور پھر بلیاں قبیلے کے بے شمار وحشیوں کو ہلاک اور زخمی کر کے واپس جنگل میں بھاگ گئی۔ وحشی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور سیاہ جنگل کی پاگل بلیوں کا سن کر ٹارزن کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ اوہ، تو وہ بلیاں سیاہ جنگل سے آئی تھیں، ٹارزن نے غراتے ہوئے کہا۔ سیاہ جنگل اس کے جنگلوں کے ساتھ ہی لگتا تھا، یہاں پر ہر طرف خونخوار اور خطرناک درندے رہتے تھے۔ ان جنگلوں میں زہریلے حشرات الارض بھی تھے، جن میں سانپ، بچھو اور زہریلی مکڑیاں بھی تھیں۔ ٹارزن نے سیاہ جنگل کے خونخوار درندوں اور زہریلے جانوروں سے اپنا جنگل بچانے کے لیے ہر طرف کانٹوں والی باڑ لگا رکھی تھی، اس لیے سیاہ جنگل سے بہت کم خونخوار جانور یا زہریلے حشرات الارض اس کے جنگل میں آتے تھے۔ ٹارزن کو سیاہ جنگل میں موجود پاگل بلیوں کے بارے میں بھی معلوم تھا، جو انسانوں کی دشمن تھی اور انہیں جہاں کوئی انسان دکھائی دے جاتا وہ اس پر انتہائی خونخوار انداز میں حملہ کر دیتی تھی، اور اس وقت تک وہ اس انسان کو نہیں چھوڑتی تھی جب تک کہ وہ اس انسان کا جسم بری طرح سے نوچ کر نہ رکھ دیں۔ ابھی انہیں پاگل بلیوں نے سیاہ جنگل سے باہر آ کر ٹارزن کے جنگل کے ایک قبیلے پر حملہ کیا تھا اور اس قبیلے کے بے شمار وحشیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا تھا۔ ہو نہ ہو کیا وہ بلیاں واپس سیاہ جنگل میں بھاگ گئی ہیں؟ ٹارزن نے وحشی سے پوچھا۔ ہاں سردار، پاگل بلیوں کی بہت بڑی تعداد نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا تھا۔ ان میں سے بہت سی بلیاں واپس سیاہ جنگل میں بھاگ گئی تھیں۔ بلیوں کو بھاگتے دیکھ کر ہمارے قبیلے کے چند زخمی وحشیوں نے وہ راستہ بند کر دیا تھا جہاں سے پاگل بلیاں سیاہ جنگل سے نکل کر آئی تھیں۔ جب قبیلے والوں نے سیاہ جنگل کا راستہ باڑ لگا کر بند کیا اور وہ واپس آ رہے تھے تو ان پر اچانک 8 اور پاگل بلیاں جھپٹ پڑی، جو سیاہ جنگل میں جانے کی بجائے قبیلے کے باہر موجود 10 موٹی شاخوں والے ایک درخت میں چھپی ہوئی تھیں۔ ان بلیوں نے زخمی وحشیوں کو بری طرح سے نوچنا شروع کر دیا اور وہ اس وقت تک ان وحشیوں پر حملہ کرتی رہی جب تک کہ وہ تمام وحشی ہلاک نہیں ہو گئے۔ وحشی نے کہا۔ اوہ، کتنے وحشی تھے وہ؟ ٹارزن نے پوچھا۔ 6 وحشی تھے سردار، وحشی نے جواب دیا۔ کیا اب بھی وہ خونخوار اور پاگل بلیاں اسی 10 شاخوں والے درخت پر موجود ہیں؟ ٹارزن نے پوچھا۔ ہاں سردار، میں دور سے ان بلیوں کو وحشیوں پر حملہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ جب وحشی ہلاک ہو گئے تو بلیاں اسی درخت پر چڑھ گئی تھیں اور درخت کی شاخوں پر جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ میں ان سے چھپ کر یہاں آیا ہوں تاکہ تمہیں ان پاگل بلیوں کے بارے میں بتا سکوں، وحشی نے جواب دیا۔ جو پاگل بلیاں سیاہ جنگل میں بھاگ گئی ہیں انہیں ڈھونڈنا تو اب مشکل ہوگا، لیکن جو یہاں رہ گئی ہیں انہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان پاگل بلیوں نے میرے جنگل کے قبیلے والوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر یہ بلیاں زندہ رہی تو وہ اسی طرح وحشیوں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک اور زخمی کرتی رہیں گی اور میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا، ٹارزن نے غصے سے غراتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو کیا تم ان پاگل بلیوں کو ہلاک کرنے جاؤ گے؟ منکو نے گھبرا کر کہا۔ ہاں، میں اکیلا نہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو گے منکو، وحشی بتا رہا ہے۔ ان بلیوں کی تعداد 8 ہے، میں تمہیں بھی ایک خنجر دے دوں گا،
تم بھی میرے ساتھ چل کر ان بلیوں کا مقابلہ کرنا، ہم دونوں ان پاگل بلیوں کو ہلاک کریں گے۔ ٹارزن نے کہا، اوہ، اگر ان بلیوں نے مجھے یا تمہیں نوچ کر کھایا تو منکو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بہادر منکو ہو اور بہادر منکو کو کم از کم بلیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ٹارزن نے منہ بنا کر کہا، میں بلیوں سے نہیں ڈرتا، لیکن وہ خون خوار اور پاگل بلیاں ہیں۔ منکو نے کہا، تو تم ان سے زیادہ پاگل اور خون خوار بن جانا، ٹارزن نے غصیلے لہجے میں کہا، اور منکو اسے غصے میں دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ٹارزن نے زخمی وحشی کو اٹھایا اور اسے قبیلے کے ایک حکیم کے پاس لے گیا تاکہ وہ اس کے زخموں کا علاج کر سکے اور اس وحشی کی جان بچا سکے۔ ٹارزن نے 4 قبیلے کے سردار سے 2 خنجر لیے اور ان میں سے ایک خنجر منکو کو دیا اور دوسرا اپنے نیفے میں اڑا لیا، اور پھر منکو کو لے کر جنوبی جنگلوں کی جانب بھاگتا چلا گیا۔ منکو اس کے ساتھ جانے سے گھبرا رہا تھا، لیکن ٹارزن چونکہ غصے میں تھا، اس لیے وہ چاروں ناچار اس کے ساتھ چل پڑا۔ زخمی وحشی نے ٹارزن کو بتایا تھا کہ اس کے قبیلے میں بے شمار وحشی زخمی حالت میں موجود ہیں، اس لیے ٹارزن کا 4 قبیلے کے چند وحشیوں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ جو حکیم کے شاگرد تھے وہ زخمی وحشیوں کو چھوٹا موٹا علاج کر سکتے تھے۔ تاما قبیلے میں پہنچ کر جب ٹارزن نے قبیلے والوں کی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہاں واقعی بے شمار وحشیوں کی ادڑی ہوئی لاشیں موجود تھیں، اور وہاں زخموں سے چور وحشی بھی دکھائی دے رہے تھے جنہیں علاج کی سخت ضرورت تھی۔ ٹارزن کے ساتھ حکیم کے جو شاگرد آئے تھے وہ بھی قبیلے کے اتنے زخمیوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ان میں سے 3 وحشی زخمیوں کا علاج کرنے لگ گئے، جبکہ ایک وحشی کا 4 قبیلے سے مزید وحشیوں کو بلانے کے لیے بھاگ گیا۔ ان وحشیوں کو وہاں چھوڑ کر ٹارزن قبیلے کے شمالی حصے کی طرف آ گیا، جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے دائیں بائیں 5 موٹی موٹی شاخیں نکلی ہوئی تھیں۔ ان شاخوں کی وجہ سے ہی زخمی وحشی درخت کو 10 شاخوں والا درخت کہہ رہا تھا۔ خزاں کا موسم ہونے کی وجہ سے 10 شاخوں والے درخت پر چونکہ کوئی پتا نہیں تھا، اس لیے ٹارزن اور منکو نے درخت کی شاخوں پر زرد رنگ کی بڑی بڑی بلیوں کو آسانی سے دیکھ لیا تھا، جنہوں نے تاما قبیلے کے وحشیوں پر حملہ کیا تھا۔ منکو، میں سامنے سے اس درخت کی طرف جاتا ہوں اور تم دوسری طرف سے گھوم کر اس درخت کے پیچھے جاؤ۔ جب بلیاں مجھے دیکھیں گی تو یہ ایک ساتھ درخت سے اتر کر مجھ پر حملہ کریں گی۔ تم اچانک درخت کے پیچھے سے نکل کر ان پر حملہ کر دینا۔ اس طرح ہم دونوں آسانی سے ان خون خوار اور پاگل بلیوں کو ہلاک کر دیں گے، ٹارزن نے منکو سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو منکو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ دائیں طرف جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے سے 10 شاخوں والے درختوں کی جانب بھاگتا چلا گیا۔ ٹارزن کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ منکو اس وقت تک 10 شاخوں والے درخت کے پیچھے پہنچ گیا ہوگا تو وہ خنجر لے کر اس درخت کی جانب بڑھنے لگا جس پر 8 خون خوار اور پاگل بلیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ٹارزن اس درخت کے نزدیک پہنچا، درخت پر موجود بلیوں نے خون خوار انداز میں غرانا شروع کر دیا، اور پھر اچانک ان میں سے ایک بلی زور سے غرائی اور اس نے اونچی شاخ سے ٹارزن پر چھلانگ لگا دی۔ اس بلی کے چھلانگ لگاتے ہی باقی بلیاں بھی غرا کر ٹارزن پر چھلانگیں لگانا شروع ہو گئیں۔ 2 بلیوں نے ایک ساتھ ٹارزن پر چھلانگیں لگائیں۔ ایک بلی ٹارزن کے سینے سے ٹکرائی اور دوسری ٹارزن کے اس ہاتھ سے ٹکرائی جس میں ٹارزن نے خنجر پکڑ رکھا تھا۔ بلیوں کو اس طرح تیزی سے اور اچانک حملہ کرتے دیکھ کر ٹارزن بھکلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر گر گیا۔ بلیوں نے اس کے ہاتھ اور سینے پر پنجے مارنے کی کوشش کی، لیکن ٹارزن تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک بلی غراتی ہوئی جیسے ہی اچھل کر ٹارزن کی طرف آئی، ٹارزن نے اچھل کر اسے زوردار لات مار دی۔ ٹارزن
ٹارزن سے لات کھا کر بلی بری طرح سے چیختی اور اڑتی ہوئی اس درخت کے تنے سے جا ٹکرائی جس درخت پر سے وہ کودی تھی۔ جیسے ہی بلی درخت کے تنے سے ٹکرا کر نیچے گری، اسی لمحے منکو جو درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ تیزی سے درخت کے پیچھے سے نکلا اور اس نے گری ہوئی بلی پر تیزی سے خنجر مارنا شروع کر دیے۔ وہ بڑے ڈرے انداز میں بلی پر خنجر مار رہا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ مرتی ہوئی بلی اچھل کر اس پر حملہ نہ کر دے۔ ٹارزن کے ہاتھ سے چونکہ خنجر گر گیا تھا، وہ بلیاں تیزی سے اس پر حملہ کر رہی تھیں، اس لیے ٹارزن نے تیزی سے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے ان پاگل بلیوں کو مار مار کر اس درخت کی طرف پھینکنا شروع کر دیا جہاں منکو موجود تھا۔ جو بلی ٹارزن کی لا یا مکے کھا کر درخت کے پاس گرتی، منکو فوراً درخت کی اوٹ سے نکلتا اور اس بلی کو خنجر مارنا شروع کر دیتا۔ بلی کو ہلاک کرتے ہی وہ دوبارہ درخت کے پیچھے جا چھپتا اور پھر جیسے ہی کوئی دوسری بلی وہاں گرتی، وہ درخت کے پیچھے سے باہر آ کر اسے فوراً خنجر مار کر ہلاک کر دیتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں 8 کی 8 بلیاں ہلاک ہو گئیں جنہوں نے تاما قبیلے کے وحشیوں پر حملہ کیا تھا۔ باقی بلیاں قبیلے والوں کو ہلاک اور زخمی کر کے چونکہ سیاہ جنگل میں واپس بھاگ گئی تھیں، اس لیے ٹارزن ان کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ اگر وہ بلیاں اس کے جنگلوں میں ہوتی تو وہ ان تمام خون خوار اور پاگل بلیوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلاک کر دیتا۔ کچھ ہی دیر میں کاچار قبیلے کے بہت سے وحشی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے ٹارزن کے ساتھ مل کر ان وحشیوں کے زخمیوں کا علاج کرنا شروع کر دیا جو پاگل اور خونخوار بلیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے تھے۔ تو آج کی ہماری کہانی کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اب ہم نئی کہانیز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کارٹون ویڈیوز کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی نئی ٹارزن کی کہانیاں آپ دیکھ سکیں۔